نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. بحث طہارت اور نماز کے کچھ احکام، ضمناً کچھ مسائل بھی اور کچھ صفات بھی بیان کر رہے تھے. تمام صفاتوں میں ایک صفت جو اچھی صفت ہے، وہ سب سے بہترین صفات ہے. اگر جس مومن میں، جس شخص میں اگر وہ صفت ہو تو ہمیشہ کامیاب و کامران ہوں گے. تو وہ صفت کیا ہے؟ صفت صبر. صبر، برداشت کرنا، صبر کرنا. صبر کے بارے میں بہت سے روایات، احادیث، یعنی ہر کام میں صبر کرنا، صبر سے کام لینا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ثواب بے حساب دیتا ہے. یعنی صبر کرنے والوں کو حساب نہیں کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب اجر دیتا ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں: من صبر ظفر. جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی جس میں صبر نہیں ہے، کسی کام میں کامیابی اس کو نہیں ملے گا. اور صبر، الصبر مفتاح الفرج. صبر کامیابی کی کنجی ہے. یعنی کامیابی، کوئی بھی کام کرنا چاہے، اگر آپ میں صبر ہو تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ میں صبر نہ ہو تو کامیاب نہیں ہوں گے. علماء بلکہ روایات کے ضمن میں سے استفادہ کرتے ہیں. صبر کے 3 اقسام بنایا، یعنی 3 جگہوں میں صبر کرنا. الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے ٹائم پہ صبر کرنا. انسان پہ ایک مصیبت آ جاتی ہے. مصیبت بھی مختلف مصیبتیں آ جاتی ہے. مصیبت یا روزی کی وجہ سے آتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے اولاد بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی عزیز کے دنیا سے انتقال ہونے کی مصیبت ہے، یا کوئی بھی کمی انسان کے بدن میں بیمار ہو جاتا ہے. یہ سب مصیبت ہے. الصبر عند المصیبہ، یعنی مومن پر اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبت اگر مومن پہ آ جائے اللہ کی طرف سے، یقیناً کئی چیزوں سے خالی نہیں ہے. وہ مصیبت آزمائش ہے. اللہ اپنے بندے کو آزمائش کرتا ہے. آزمائش کرتا ہے کس حساب سے؟ یا اس کے ثواب میں اضافہ ہونے کے لیے، یا اس کے گناہوں کو کم ہونے کے لیے، یا اس کے درجات قیامت میں بلند ہونے کے لیے. یہ مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو مکمل طور پر صبر کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مکمل صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کو اجر، ثواب دیتا ہے بغیر حساب، بدون حساب، یعنی حساب بھی نہیں ہے.
ان کے لیے اللہ ایسے ہی اجر دیتا ہے، لیکن صابرین میں سے بننا شرط ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بشارت دے اے رسول ان لوگوں کو جنہوں نے مصیبت میں صبر کیا، جنہوں نے مصیبتوں کے وقت صبر کیا اور یہ آیت شریفہ انہوں نے زبان پر جاری کیا۔ مومن کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، اپنے نفس سے مصیبت آ جائے، اولاد پہ مصیبت آ جائے، مال و دولت پہ مصیبت آ جائے، یا کوئی عزیز انتقال ہو کے مصیبت ہو جائے، یہ آیت شریفہ زبان پہ جاری کرنا چاہیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ صبر عند المصیبہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت سے پہلے سورہ بقرہ میں اشارہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہر آئینہ تمہیں آزمائیں گے، یعنی تم کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ کس چیز کے امتحان لیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی بھوکے رہنے سے، یا جوع اور خوف، دشمن کے خوف ہونے سے انسان خائف بنا دیتا ہے، آیا اس پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال و دولت پہ مصیبت آ جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اور بزنس پہ، تجارت پہ، یا اس کے کوئی بھی کاروبار پہ کمی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پہ مصیبت آ جاتی، بالمال والاولاد والانفس والثمرات، اور نفس پہ مصیبت آ جاتی، یعنی بیمار ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیمار کر دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یا اولاد، ثمرات سے مراد اولاد ہے، یعنی اولاد پہ کوئی اولاد کے ذریعے کوئی مصیبت آ جائے، بیمار ہو جائے، یا کوئی اولاد دنیا سے رحلت کر دے، تو ان کے بارے میں اللہ نے ان کی وجہ سے انسان سے آزمائے گا۔ یہ سب ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے رسول بشارت دے ان لوگوں کو، ان صبر کرنے والوں کو جن کو کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں اور یہ آیت شریفہ زبان پہ جاری کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہ صبر کرنے والوں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء و اولیاء پر سب سے زیادہ اللہ کے آزمائش انبیاء و اولیاء پر ہے، ان کے سب سے قریب ہے۔ البلاء للولا، حدیث شریف میں ہے، بلا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی دوستی جن میں زیادہ ہے، جن میں ولایت زیادہ ہے۔ تو ایک نبی کی مثال آپ کو دے دیں گے، نبی ایوب نبی علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، ایوب پیغمبر کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تھی، بہت سی نعمتیں دی، شیطان نے ان پہ حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کو شکایت کی، یا اللہ نبی ایوب کیوں آپ کا شکر نہ کرے، ایوب پیغمبر کیوں آپ کی نماز نہ پڑھے، آپ کے لیے عبادت بندگی نہ کرے، آپ نے اتنی نعمتیں ان کو دی۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان ایسا نہیں ہے، میرا یہ بندہ، یعنی ایسے بندے سب ایسا ہے، میرے ایسے بندے صرف مال دولت کی وجہ سے میرا شکر نہیں کرتا، میرے مال دولت سمجھ کر میری عبادت نہیں کرتا ہے، میری یہ نعمتیں دیکھ کے میری نماز عبادتیں انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ میرے ذات کو قابل عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے۔ تو اگر تم چاہے تو آزما لو، یعنی مختصر شیطان کو اللہ نے یعنی اس کو حق دیا کہ جناب ایوب کو آزمائش کرے،
जनाब अय्यूब को आजमाइश किया शैतान ने। उनके 12 लड़के थे शाखे शमशाद की तरह, यानी एकदम नौजवान 12 लड़के थे, मकतब में जाते थे। मकतब के छत को गिरा कर उनको सब शहीद कर दिया। और इसी तरह उनके मवेशी जितने भी माल थे वो सब ख़त्म कर दिया शैतान की वजह से। और उनको एक ऐसा मरज़ आ गया, उनके बदन पर कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए और जनाब अय्यूब और शुक्र में इजाफा किया और अल्लाह की बंदगी में इजाफा किया, जितने भी आजमाइश होता है शैतान मायूस हो गया उनसे। तो जनाब अय्यूब ने इतना सब्र किया, उनके बदन पे के कीड़े अगर कोई गिर जाता है ज़मीन पे फिर ला के अपनी जगह पे रखता था। अल्लाह ने तुमको मेरे ऊपर मुसल्लत किया है, तुम अपनी जगह पे रहो। तो इसी तरह जनाब अय्यूब इम्तिहान में कामयाब हो गया। फिर उनके माल दौलत औलाद सब अल्लाह ने वापस कर दिया। यह है मोमिन का शुक्र, सब्र। सब्र करने से इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। ऐसे साबिरून को अल्लाह अजर सवाब देगा। ऐसे साबिरून को अल्लाह उन पर दुरूद भेजता है। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जिनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत के टाइम पे उनके ज़बान पे ये जारी हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी हो जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। यानी वही लोग हैं, यानी साबिरीन हैं जिन पर अल्लाह के दुरूद है, अल्लाह ने दुरूद भेजे और अल्लाह की रहमत है उन लोगों पर। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं। ये सब्र इंदल मुसीबा। अगर सब्र इंद ताआ, सब्र इंद ताआ दूसरी किस्म, ताअत में सब्र करना, अल्लाह की बंदगी करने में सब्र करना। अल्लाह की बंदगी में सब्र किस तरह करे? इंसान के ऊपर जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया उसी वक्त पे अंजाम देना। सर्दी गर्मी भूखा प्यासा ये सब के साथ परवाह नहीं करता है। अल्लाह के इबादत के टाइम पे नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ता है, रोज़े के टाइम पे रोज़ा करता है, हज के टाइम पे हज करता है। ये मोमिन का काम है। यानी कोई भी इबादत दुनियावी मवाने की वजह से तर्क नहीं करता है। ये है सब्र फित्ता, सब्र फित्ता, ताअत में सब्र करना। यानी इंसान अगर ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी है, हम नमाज में नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है, ऐसा नहीं कहना। अगर ये कहे तो उसके सब्र में कमी आ गई है। या सर्दी ज़्यादा है, सर्दी में कैसे वुज़ू करेंगे, सर्दी में कैसे गुस्ल करेंगे, मस्जिद में कैसे जाएंगे, घर में नमाज पढ़ेगा। ये सब्र अंदर फित्ता में कमी है। और तीसरी चीज़ जो सब्र सब्र फिल मासिया, यानी गुनाह में सब्र करना। अगर इंसान के लिए मौका फराहम हो गया, गुनाह करने के लिए मौका फराहम हो गया, मसलन फर्ज करो एक नामहरम जवान औरत, नामहरम जवान मर्द एक कमरे में जमा हो गए, दरवाज़ा बंद, कोई नहीं, वही दो है। रवायत में है कोई भी नामहरम मर्द औरत किसी बंद कमरे में रहे, उनका तीसरा शैतान हो जाएगा। यानी शैतान उनको धोखा दे के बिलाखिर हराम काम उनसे करा देगा। ये शैतान हमेशा हर जगह बनी आदम को फितना करना, बनी आदम को धोखा देना, इसी का काम है। मलऊन शैतान ने अल्लाह से मोहलत ली थी इंसानों को धोखा देने के लिए। अल्लाह ताला ने उनके लिए हजारों साल इबादत की, उस इबादत का बदला लिया शैतान ने ताकि अगवा करे, धोखा करे बनी आदम को। लाउयन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादत मिनहुमुल मुखलसीन।
یعنی بنی آدم سب کو ہم اغوا کریں گے، دھوکہ کریں گے، مگر اچھے لوگ جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ دھوکہ سیدھا سادے لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے صحیح بندے ہیں، مومن ہے صحیح طریقے سے، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو شیطان نے بھی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو ہم دھوکہ دیں گے، ہر آئینہ ہم ان کو دھوکہ دیں گے مگر اچھے لوگ، مخلص لوگ، یعنی خالصاً للہ، اللہ کے لیے، خالصاً اللہ کے لیے بندگی کرنے والوں پر شیطان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ صبر عند المعصیہ ہے، ایک مثال ہے نجف کے بعد بزرگوں سے سنا، ایک نجف کی سردیوں میں ایک بہت کافی سردی ہوتا ہے، پانی جم جاتا ہے جنوری فروری میں، تو ایک طالب علم کے کمرے میں ایک جوان عورت آ گیا، کسی وجہ سے بھاگ کے آ گئے، کسی گنڈے سے پناہ لی ان کے کمرے میں، سردیوں کے رات میں ایک لمبی رات ہوتی ہے، تو بہت پریشان ہو گیا، اگر نکال دے، یہ اس نے پناہ لے کے آئی ہے تو اگر رکھے تو وہ حدیث شریف کے حساب سے اچھا نہیں ہے، تو بالآخر اس نے مان لیا، اپنے گھر میں کمرے میں رکھا، لیکن کس طرح رات گزاری، ایک جوان عورت ادھر کمرے میں بیٹھی ہے یا سو رہی ہے، شیطان ہمیشہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اس نے اپنے چراغ کو جلا کے رکھا، جب بھی شیطان آ کے دھوکہ دیتا ہے ایک انگلی کو جلا دیا اس نے، اگر اس کے بعد اس کا درد ختم ہو گیا تو پھر شیطان دھوکہ دینے لگے تو دوسری انگلی، یہاں تک 5ویں انگلی کو جلا دیا، پھر صبح ہو گئی، وہ محترمہ نکل کے گئی، تو اس کو کہتے ہیں صبر، صبر عند المعصیہ۔ اگر اسی موقع پر صبر نہ کرتا تو وہ صابرین کے صف میں سے نکل جاتا ہے۔ الصبر عند المعصیہ، گناہ کا موقع بہت ملتا ہے انسان کو، گناہ کا موقع ملتے ہی اس سے دور رہے، اللہ سے پناہ مانگے، ایسی جگہوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے اس سے دور رہے، تو انسان ان صابروں میں حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو اجر و حساب دیا جاتا ہے بغیر حساب۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگ جو صبر کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ بے حساب ہو جاتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے صبر میں کامیابی ہونے کی وجہ سے، یعنی صبر کی آزمائش میں کامیابی ہو جائے تو اس کو یہ بشارتیں ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر ایمان میں سے، یعنی ایک مومن ہے، مومن کامل ہے تو اس میں صبر نہیں ہے تو ایک جسم کی طرح ہے جس میں سر نہیں ہے۔ ایمان میں سے صبر گویا کہ سر کی مانند ہے، انسان کے دار مدار، جان کا دار مدار سر ہے، اگر انسان جاندار کا سر جدا کیا تو اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان مومن میں صبر نہیں ہے، باقی ایمان کامل ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، باقی اخلاق اچھے ہیں، لیکن صبر نہیں ہے اس میں، اگر صبر نہیں ہے اس کے ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان بے فائدہ ہے۔ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد اذا ذهب الرأس ذهب الجسد، یعنی ایمان میں سے کا سر کیا ہے؟ صبر ہے، اگر صبر گیا تو پورا بدن گیا، یعنی کسی بھی جاندار کا سر الگ ہو گیا تو اس کا جان بھی، اس کا بدن بھی نہیں رہا۔ ایمان
کامل رہے، یعنی ایمان بہت ہے، سب کچھ انجام دیتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، لیکن صبر نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اور تو انسان صبر کرے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ من صبر غفر، مولا نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، صبر فرج کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر کسی کو کامیابی چاہیے دنیا اور قیامت میں، صبر کرنا چاہیے۔ اور آج کے مسائل میں تھوڑا اور تعقیبات کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، تو بعض بلاد میں رواج ہے، بعض بلاد میں رواج نہیں ہے۔ وہ یہ ہے نماز ختم ہونے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واجب یہاں تک ہے۔ 3 بار ہاتھ اٹھا کے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں۔ نماز میں یہ بھی تکبیرات بھی مختلف طریقے سے کرتے ہیں، خاص لوگ بھی میں نے دیکھا اللہ اکبر ایسا کرتے ہیں۔ وہ حالانکہ نماز کے تکبیرات الاحرام سے لے کر آخری نماز تک تکبیرات کان کے برابر لا کے، ہتھیلی قبلے کی طرف کر کے کان کے برابر لا کے کہنا چاہیے۔ السلام علیکم کے بعد 3 بار تکبیر پڑھنا، یہ سب سے پہلا تعقیب ہے۔ تعقیبات میں سے نمبر 1 3 بار تکبیر ہے۔ اس کے بعد وہ ذکر دعا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ، اس دعا کے آخر یہ ہے لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ دعا پڑھے دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ تسبیح جناب سیدہ۔ اور بہت سے بلاد میں ہم نے دیکھا، کشمیر میں سنی شیعہ سب تکبیر بھی بلند آواز سے سکٹ پر پڑھتے ہیں، اور یہ دعا بھی اور تسبیح جناب سیدہ بھی، اور تینوں تکبیر بھی سکٹ پر پڑھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، اور ذکر خدا سے ہوا گونجتی ہے۔ تو پہلے 3 بار تکبیر پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحن له مسلمون الی آخر۔ اس کے بعد تسبیح جناب زہرا۔ یہ ترتیب کہاں ہے؟ شہید ثانی نے کتاب لمعہ میں ذکر کیا ہے، پتہ نہیں باقی دعا کی کتابوں میں اس طرح ہے یا نہیں۔ تعقیبات بہت ہے نماز کی۔ نماز کے بعد جو پڑھنے کی دعا آیات ہے، حد و حساب نہیں ہے۔ مومن پڑھنے والا دن بھر مسجد میں پڑھتے رہتے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو تعقیبات۔ اور تیسرے مرتبے پہ تسبیح جناب سیدہ۔ تسبیح جناب سیدہ ہر مومن بالغ عاقل جانتے ہیں، لیکن تیسرے مرتبے کیوں رکھا تسبیح جناب سیدہ؟ تسبیح جناب سیدہ کے فضیلت کے حساب سے تیسرے مرتبہ نہیں ہے، پڑھنے میں تیسرے مرتبہ، لیکن فضیلت میں سب سے بہترین فضیلت ترین تعقیب تسبیح جناب سیدہ ہے۔ اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد فرصت نہیں ہے کوئی بھی تعقیب پڑھنے کا، کم از کم تسبیح جناب سیدہ پڑھنا چاہیے، اس کے ثواب حد و احصا نہیں ہے۔ آج یہاں تک ختم کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد۔